ایک وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے، جو اس عمل کو کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب مال عطا فرمائیں گے، اور مالی اعتبار سے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں نے 35 ملکوں کا سفر کیا، نہ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، نہ 1 روپیے کا کسی سے سوال کیا۔ میں نے کہا حضرت کیا کرتے ہو؟ بولے یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میری مدینہ منورہ میں پڑھائی چل رہی تھی، میرے شیخ نے جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو ایک ڈائری لے کر آئے، قلم لے کر آئے، مجھے کہا بیٹا لکھ یہ وظیفہ۔ میں نے لکھ لیا، لقمان اور علیہ دے کر اس کو کبھی ناغا نہیں کرے گا، اللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے۔ علیہ السلام، میں نے لکھ لیا، حضرت نے لکھایا، میں نے لکھ لیا۔ لقمان علیہ السلام، پھر ایک بات کہی تھی کہ لقمان بیٹا علیہ یہ وظیفہ السلام، بڑا زبردست ہے، لیکن بے طلبوں کو مت بتانا، لقمان جس کے اندر علیہ طلب ہو السلام، اور جو اس کی قدردانی کرتے ہو اسی کو بتانا۔ لقمان علیہ السلام۔ پھر میں جب ہمارے یہاں آیا، کچھ لوگ میرے پاس آتے، لقمان مولانا ہم بڑے علیہ پریشان ہیں السلام، مالی اعتبار سے، حالات میں کوئی وظیفہ، تو لقمان الحمدللہ میں یہ وظیفہ بتا علیہ دیتا، السلام، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نواز دیتے، عجیب و غریب نواز دیتے، لقمان علیہ اور عجیب و السلام، غریب اس پر تجربہ ہے۔ اور کئی اللہ والوں کو میں نے دیکھا وہ یہی لقمان وظیفہ پڑھتے ہیں۔ علیہ پھر ایک السلام، بار تو میں بڑا تعجب میں رہ گیا کہ یہ وظیفہ کسی لقمان اللہ والے کا، علیہ کسی شیخ السلام، کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے لقمان کہا تھا علیہ کہ پیارے السلام، نبی جی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ لقمان اس وقت ہمارے علیہ نبی نے یہ السلام، وظیفہ دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں لقمان پڑھتے؟ علیہ اور یہ بتایا السلام، تھا تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ لقمان العظیم علیہ السلام، وبحمدہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیر، لقمان سبحان اللہ علیہ السلام، وبحمدہ سبحان اللہ لقمان العظیم علیہ السلام، وبحمدہ استغفر لقمان علیہ اللہ۔ السلام، پیارے نبی سے وظیفہ سنا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک لقمان مدت تک علیہ وہ نظر نہ السلام، آئے۔ جب دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے بتایا جس کا لقمان خلاصہ یہ ہے علیہ اللہ نے مجھے السلام، اتنا نواز دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ عجیب و لقمان غریب وظیفہ ہے۔ علیہ السلام، ایک شخص مجھے کچھ وقت پہلے نوساری میں ایک جگہ ملے، سید تھے، لقمان علیہ السلام، مجھے کہنے لگے مولانا کچھ وقت پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی تھی، آپ لقمان نے ایک وظیفہ علیہ بتایا تھا، السلام، الحمدللہ 2 دن سے میں نے شروع کر دیا ہے۔ لقمان میں نے کہا یار میں نے علیہ بتایا تھا السلام، 3-4 مہینے ہو گئے، آپ نے 2 دن سے شروع کیا۔ لقمان مولانا آپ کو نہیں معلوم، آپ علیہ بتا السلام، رہے تھے پردے کے پیچھے سے میری بیوی یہ وظیفہ سن رہی تھی، لقمان اللہ کی علیہ شان السلام، اس نے پابندی سے کیا، ابھی اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو میں نے بھی شروع کر دیا۔ علیہ السلام، میں نے کہا یار آپ لقمان عجیب آدمی ہو۔ علیہ السلام، لقمان میں نے کہا 36 لاکھ علیہ روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا وہ وارثے کے آ رہے ہیں۔ لقمان علیہ تو میں نے کہا السلام، ابا کو مارنے کی نیت سے تو نہیں پڑھا تھا یہ وظیفہ؟ بولے نہیں، ان لقمان کے ابو کا تو علیہ بہت پہلے السلام، یہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن مولانا زمین کا اتنا لقمان خطرناک علیہ مسئلہ تھا السلام، کہ یہ کبھی بھی حل ہونے کا نام لیتا نہیں تھا، اور لقمان ہم لوگ بھی نا علیہ امید ہو السلام، چکے تھے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کبھی بھی حل ہو لقمان سکتا نہیں علیہ ہے، السلام، لیکن میری بیوی نے یقین سے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان لقمان مسئلہ حل ہوا، علیہ اس کے السلام، 36 لاکھ روپے آ رہے، اور اللہ کا شکر ہے 2 دن سے میں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ لقمان علیہ السلام، ہمارے نوساری میں ایک بڑے مالدار شخص لقمان علیہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ سے وہ بھی محبت کرتے تھے، مدینہ منورہ کے شیخ سے، تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا، کہنے لگے نا وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہی چاہیے۔ میں نے کہا ان کا بتایا ہوا نہیں، پیارے نبی کا بتایا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ والے کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی تجربہ کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کا وظیفہ ہے۔ اچھا کیا بتایا؟ تو میں نے ان کو بتا دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ملے، کہا بیٹا یہ وظیفہ کبھی چھوڑنے جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے بڑا پیسہ تو بہت ہے، سب جگہ روکا ہوا ہے،
ابھی میں حالات میں تھا کچھ وقت سے، پیسے کے بارے میں، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، زمینیں، جائیداد، پراپرٹی بہت، ہاتھ میں پیسہ نہیں۔ لقمان تو میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور یوں کہنے لگا، ابا بہت پہلے آپ کے 70,000 روپے میرے پاس تھے، وہ ابھی آپ لے لو 70,000۔ میں نے بولا پھر بولے اب کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیخ خود فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی بتایا، جس نے بھی یقین سے پڑھا بیٹا آج سب کروڑ پتی ہے، اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا وہ جہاں تھے آج وہاں کے وہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا۔ میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو لقمان علیہ صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ لقمان علیہ السلام ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو علیہ السلام اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی، ڈول فری میں آ رہی۔ بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر علیہ السلام۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے، طے کرو انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، رزق میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ لقمان شیخ نے کہا علیہ بیٹا السلام، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام، آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ لقمان علیہ میں نے السلام، بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا۔ پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے ایک مرتبہ، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی، مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی نعمتیں دیکھی، مجھے بتانے لگے، اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا، دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے، ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے، تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا، کبھی چھوڑنا مت، اس کی پابندی کرنا، انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا۔ اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے، میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ میں نے حضرت کے ساتھ دبئی کا سفر کیا، حضرت تو 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا، کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، شیپ میں بیٹھے ہوئے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر شکر شکر۔ میں نے حضرت کے گھر دیکھا، الحمدللہ الحمدللہ، کھجوریں کھا رہے ہیں الحمدللہ، قہوہ پی رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کو چکن وغیرہ تو جلدی سمجھ نہیں آتی، ان کو تو مٹن وغیرہ چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے جو بھی کھا رہے ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے وہ بزرگ والی بات یاد آئی کہ واقعتاً اللہ نے ان کو نوازا ہے اور یہ شکر کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں، بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے، صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا،
ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، لقمان نعمتوں علیہ پر السلام، شکر کریں، مصیبتوں پر لقمان صبر علیہ کریں، شکر کرنے والا بھی جنتی، لقمان صبر کرنے علیہ والا السلام، بھی جنتی۔